اب ہمیں ایک بات یہ تلاش کرنی ہے کہ وہ درخت کیا چیز تھی. اس کے بارے میں بہت لوگوں نے کتابیں لکھی، تفاسیر لکھی. کوئی کہتا ہے جی وہ گندم کا درخت تھا، گیہوں تھا. کوئی کہتا ہے جی وہ انگور تھا. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اصل میں روحانی نقطۂ نظر سے جو چیز سیر کے دوران دکھائی جاتی ہے، وہاں صورت یہ ہے کہ ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے. اس درخت کا آپ کوئی نام نہیں رکھ سکتے. اس کو سیب نہیں کہہ سکتے، اسے انگور نہیں کہہ سکتے، اسے گندم نہیں کہہ سکتے. بہرحال اس کا کوئی نام نہیں ہے، ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے. اس درخت کی صورتحال یہ ہے کہ وہ درخت لمحہ بلمحہ رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے. یہ بات بہت غور سے سننے کی، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ جنت میں اور اس زمین میں فرق کیا ہے. وہ درخت جو ہے وہ ہر لمحہ رنگ تبدیل کر دیتا ہے. مثلا ابھی اس کا رنگ سرخ ہے، آپ نے اسے دیکھا، ابھی چند سیکنڈ بھی نہیں گزرے وہ نیلا ہو گیا. ابھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ تو نیلا ہے، ابھی چند سیکنڈ بھی نہیں گزرے وہ سبز ہو گیا. اور وہ اتنے بے شمار رنگ ہیں کہ اس کی آپ گنتی نہیں کر سکتے. یعنی کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی وہ 60 رنگ ہیں، 100 رنگ ہیں، 1000 رنگ ہیں. وہ اتنے رنگ تبدیل ہوتے ہیں ہر منٹ کے بعد، ہر منٹ کے بعد، ہر سیکنڈ کے بعد، کہ اس کے بارے میں آپ یہ تعین نہیں کر سکتے کہ کون سا رنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ جو رنگینی ہے، یہ جو رنگینی ہے جنت کی، اور ایک رنگینی ہے تبدیلی کی. یہ اس میں بہت غور سے سنیں. جنت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ناخوشی تمہارے اندر آ گئی تو تم جنت میں نہیں رہو گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خوشی سے ناخوشی میں آپ منتقل ہوں گے تو آپ کے اندر تغیر واقع ہو جائے، آپ کے اندر تبدیلی واقع ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تغیر نہیں ہے ہمارا جو یہ نظام ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، ایک ہی نظام ہے، وہی قائم ہے. اب جب آدم یا حوا اس درخت کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ابھی اس کا رنگ سرخ ہے، ابھی اس کا رنگ نیلا ہے، ابھی اس کا رنگ سبز ہے، تو ان کے اندر تغیر دیکھ کر ایک شک پیدا ہو. ان کا بھائی یہ رنگ تو گرین ہے، سبز رنگ ہے. ان کا نہیں یہ تو سرخ ہے. پھر فوراً نہیں یہ تو نیلا ہے، ارے یہ تو نیلا تھا، ابھی یہ زرد ہے. اس تغیر میں اور اس تبدیلی میں جب آدم کا ذہن مرکوز ہوا تو آدم کے اندر شک پیدا ہو. یعنی آدم کی ذہن سے یہ یقین نکل گیا کہ جنت کا رنگ سرخ ہے یہ سبز ہے، جنت کا رنگ سبز ہے یہ نیلا ہے، جنت میں درخت کا رنگ بینگنی ہے یا فیروزی ہے. بہرحال اس تغیر سے، بار بار کے تغیر سے آدم کے ذہن میں ایک شک پیدا ہو گیا. اور جیسے ہی آدم کے ذہن میں شک پیدا ہوا تو وہ جنت کا ایٹماسفیئر جو یقین کے اوپر قائم ہے، اس جنت کے ایٹماسفیئر میں بھی شک پیدا ہو. مثلا اس طرح شک پیدا ہوا کہ آدم نے، یہ میں وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں جو یعنی روحانی لوگ دیکھتے ہیں، کہ آدم نے سیب کھایا. آدم بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل چاہا کہ میں سیب کھاؤں. درخت میں سے سیب ٹوٹا، سامنے آ کے رکھا گیا، آدم نے سیب کھا لیا. اب جو نظر اٹھا کے دیکھی تو سیب وہاں لگا ہوا ہے.
نے کہا میں نے کھایا کیا؟ یہ سیب تو وہاں لگا ہوا. اس درخت ایسا نہیں ہوا کہ درخت کے قریب جاتے ہی وہ جنت سے بس اب نکل جاؤ بھائی اب تو تم بس نافرمان ہوئے. ایسا نہیں ہوا. وہاں آدم کی پوری زندگی میں ایک انقلاب آیا اور آدم اس انقلاب سے گزرا. پہلے یہ تھا کہ آدم نے یہ چاہا میں سیب کھاؤں، سیب آیا کھا لیا، آدم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سیب آیا میں کھا بھی لیا. ٹھیک ہے، میں انگور کا دل چاہا انگور کھا لیا، کسی اور چیز کو دل چاہا کوئی اور چیز کھا لی. اب اس درخت کی تغیر کی بنیاد پر ایک ذہن میں ایک تغیر کا پیٹرن بنا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو تبدیل ہو رہی ہے، قائم نہیں ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قائم ہے، اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہے. جیسے ہی آدم کے ذہن میں تغیر واقع ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ذہن ہٹ گیا. ذہن میں اور اللہ تعالیٰ کے تعلق اور رابطے میں ایک دیوار عائل ہو گئی. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن ہٹ گیا تو ظاہر اب اللہ تعالیٰ سے آدم کی دوری واقع ہوئی. دوری کس بنیاد پر ہوئی؟ تغیر کی بنیاد پر. اور تغیر کی وجہ سے آدم کے اندر بے یقینی پیدا ہوئی، شک پیدا ہوا. اب دیکھیں یہاں اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم کیوں کھا رہے ہیں؟ روزانہ روٹی کھاتے ہیں. اگر کوئی آدمی سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کرے کہ بھائی میں روزانہ ایک ہی روٹی کھا رہا ہوں، تو آپ یقین کریں وہ آدمی روٹی کھانا چھوڑ دے گا. وہ بھی یہ صبح آپ روٹی کھاتے ہیں، شام کو پھر کھاتے ہیں، تو صبح سے شام تک کا جو وقفہ ہے اور آپ بے شمار تغیرات سے جو گزر جاتے ہیں، اس لیے وہ روٹی آپ کو نہیں لگتی ہے. آپ دیکھیے آپ گیہوں بوتے ہیں، وہ ایک ہی گیہوں ہے، وہ زمین میں بو دیتے ہیں، اسے آپ کاٹ لیتے ہیں، پھر اسے بو دیتے ہیں، پھر اسے کاٹ لیتے ہیں، پھر اسے بو دیتے ہیں، پھر اسے کاٹ لیتے ہیں. اللہ حاضر خیال. امرود ہے، آپ ہر فصل میں امرود کھا لیتے ہیں، امرود پھر وہی امرود کا امرود سے امرود آ جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ صورتحال ہے جو جنت میں، لیکن یہاں صورت یہ ہے کہ ہم نے اس تغیر کو قبول کر لیا ہے ذہنی طور پر. یعنی ذہنی طور پر ہم اس بات کے عادی ہو گئے کہ یہ زندگی نام ہی تغیر کا ہے. اب جنت میں اس کی بالکل متضاد صورت ہے. جنت میں اگر آپ تغیر، یہی تغیر دنیا والا اگر قائم رکھیں گے تو آپ جیسے میں نے کہا نا کہ آدم نے کہا سیب کھانا ہے، سیب آ گیا، آدم نے کھا بھی لیا. اب نظر اٹھی تو سیب وہیں لگا ہوا ہے. ان کا میں نے کھایا کیا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کھایا. تو جب کچھ نہیں کھایا تو بھوک رفع نہیں ہوئی. جب بھوک رفع نہیں ہوئی تو مزید کچھ کھانے کا تقاضا پیدا ہوا. پھر سیب آیا، پھر کھا لیا، پھر سیب وہیں لگا ہوا دیکھا. نتیجہ یہ ہے کہ آدم کی طبیعت میں ایک قسم کا شک اور وسوسہ پیدا ہو گیا. اور اس شک اور وسوسے کی چونکہ جنت میں گنجائش نہیں تھی، اس لیے آدم نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ میں اب جنت میں رہنے کے قابل نہیں.